ہم ظالم کے حامی نہیں ہیں، چاہے وہ ظالم لا الہ الا اللہ پڑھے، چاہے وہ ظالم محمد رسول اللہ پڑھے، خودکش دھماکے کے وقت نعرہ تکبیر پڑھے، چونکہ وہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے، جس طریقے سے آغا سید نے بتا دیا۔ وہ لوگ جو میر جعفر اور میر صادق کے کردار ادا کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں پناہ دیا، اور وہ ممالک جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی مالی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس ملک کے دشمن، عوام کے دشمن، اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ آخر یہ دہشت گرد، آخر یہ دہشت گرد رات کہاں گزارتے ہیں، پروگرام کہاں بناتے ہیں؟ کسی کے گھر میں تو رات گزارتے ہوں گے، کسی جگہ میں تو پروگرام بناتے ہوں گے۔ جس گھر میں یہ پروگرام بناتے ہیں، جس گھر میں یہ رات گزارتے ہیں، جن کے پاس یہ رات گزارتے ہیں، جس ملک سے یہ پیسہ لیتے ہیں، پاکستان کے ایجنسیوں کو پتا ہے وہ اس ملک کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ دہشت گرد صرف شیعوں کو مارتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ سن لیجئے، جہاں تک شیعہ سنی کا تعلق ہے، اگر کوئی پاکستانی ان شر پسندوں کی کارروائی کو دیکھے، ان کی درندگی کو دیکھے، ان کی بربریت کو دیکھے، تو ہر ایک کو یہ یقین ہوگا کہ اس میں فرقواریت والی کوئی بات نہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں۔ اہل سنت کے جو چار مذہب کے بزرگ ہیں، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، ان چاروں کا ایک ہی فتویٰ ہے، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی بے گناہ یہودی کو مارے۔ ارے ادھر تو یہ لوگ یہودی کے ایجنٹ بن کے مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ یہ تو پاکستان میں ہر پاکستانی کے خون سے کھیل رہے ہیں۔ کیا شیعہ قتل نہیں ہوا؟ کیا سنی قتل نہیں ہوئے؟ آپ تاریخ کو دیکھیں، ہنگو میں نماز جمعے کے بعد جو دھماکہ ہو گیا، اس میں ہمارے بھی شہید ہو گئے، ان کے بھی مارے گئے۔ شیعہ بھی قتل، سنی بھی قتل، ڈاکٹر بھی قتل، عالم بھی قتل، فوجی بھی قتل، سکول کے بچے بھی قتل، کالج کے نوجوان بھی قتل، سیاسی شخصیات بھی قتل، مذہبی شخصیات بھی قتل، مسافر بھی قتل، خواتین بھی قتل، ایئر بیس پہ حملے، سکولوں پہ حملے، مدرسوں پہ حملے، مسجدوں پہ حملے، امام بارگاہوں پہ حملے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں، بلکہ دشمنان اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کو تربیت دے کر اس پاکستان میں بھیجا ہے۔ یہ غیر ملکی آقاؤں کے گماشتے جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ سپاہ صحابہ نہیں، یہ رسول اکرم کے پیروکار نہیں، یہ ابو لہب اور ابو جہل کے پیروکار ہیں جنہوں نے کبھی بھی اسلام نہیں لایا۔ اس کے علاوہ دو اور باتیں، اور آپ کی زحمت تمام، حکومت، صوبائی حکومت ہو
یا وفاقی حکومت ہو یا ایجنسیاں، انہوں نے ان دہشت گردوں کو ڈیل دیا ہے. کیوں ڈیل دیا ہے؟ کیوں ان کو نہیں پکڑتے؟ آج تک کسی کو سرعام پھانسی دیا ہے؟ ہاں، آج جو ماہ رمضان میں سعودی عرب کے چاند کو دیکھ کر ادھر عید مناتے ہو، چاہے وہ صبح خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، آ جاؤ سعودی عرب کے کہنے پہ عمل کرو، سعودی عرب کے کردار پہ عمل کرو. ادھر تو ایک نشائی کو بھی سرعام پھانسی دیتے ہیں، ہاں، ایک شرابی کو سرعام پھانسی دیتے ہیں. ان کو کسی نے پاکستان میں سرعام پھانسی دیا؟ نہیں. یقیناً ہر پاکستانی کو انہوں نے اس سے جینے کے حق سے محروم رکھا ہے. ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، عدلیہ نے مختلف مواقع میں مختلف چھوٹے چھوٹے کیسز میں اب خود نوٹس لے لیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئٹے میں چہلم ختم نہیں ہو گیا گزشتہ شہداء کے. ایک اور دھماکہ ہو گیا. یہ چیف جسٹس صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ اب خود نوٹس کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ہاں، یہ مختلف جگہوں میں کسی خاتون سے زیادتی ہو جائے تو اب خود نوٹس لیتے ہیں. ہاں، یا کوئی اور کسی ایک آدمی پہ ظلم ہو جائے تو وہ اب خود نوٹس لیتے ہیں. شاید وہ ایک آدمی پہ ظلم ہو جائے اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار ہو. ہاں، کوئٹے کے عوام اس کے عزیز رشتہ دار تو نہیں ہے، اس لیے اب خود نوٹس لے لیتا. حکومت، جمہوری حکومت، صوبائی ہو یا وفاقی حکومت ہو، وہ ناکام ہو چکی ہے. عدلیہ خاموش ہے، ملک خطرے میں ہے. آخری سہارا فوج ہے. اے پاک فوج، میدان میں نکلو. پاکستان کو بچانے کے خاطر قربانی کے لیے میدان میں نکلو. ہر دم، ہر وقت یہ قوم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. نعرہ حیدری! ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ پاک فوج! ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ پاک فوج! ہم تمہارے ساتھ ہیں. آخری جملہ، اس سے پہلے آپ کا میں مشکور بھی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں اظہار یکجہتی کے لیے کوئٹہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اس مظاہرے میں شرکت کی. ان دہشت گردوں کا یہ خام خیال ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے